السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابیل سید۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہر دل عزیز ہندوستان اور پاکستان کی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ دلیپ کمار، پیدائشی نام محمد یوسف خان، پیدائش 11 دسمبر 1922، بالی ووڈ ہندی فلموں کے لیجنڈ اداکار، پیشہ اداکاری، فلم ہدایتکار، فلم ساز، مصور نواز، سیاست دان۔ دلیپ کمار کا اصلی نام یوسف خان تھا۔ وہ منقسم ہندوستان کے شہر پشاور میں ایک عوام خاندان میں 11 دسمبر 1922 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام لالا غلام سرور امان جبکہ والدہ کا نام عائشہ بیگم تھا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ان کا آبائی مکان آج بھی محفوظ ہے اور اسے اب حکومت نے تاریخی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ ابتدائی زندگی: وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ 1935 میں ممبئی، جو ان دنوں بمبئی تھا، کاروبار کے سلسلے میں منتقل ہوئے۔ اداکاری سے قبل یوسف خان پھلوں کے سوداگر تھے۔ یہ کام وہ والد کے ساتھ کرتے رہے۔ بعد از انہوں نے فوجی کینٹین میں پھلوں کی ایک سٹال لگا رکھی تھی۔ کینٹین میں ان کے تیار کردہ سینڈوچ کافی مشہور تھے، لیکن اسی کینٹین میں ایک روز انڈیا کی جنگ آزادی کی حمایت کرنے کے سبب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا کام بند ہو گیا۔ وہ اپنے تجربات کا ذکر دلیپ کمار نے اپنے سوہان عمری دی سبسٹنسری اینڈ دا شیڈو میں کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد دلیپ کمار ممبئی واپس آ گئے اور والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہوں نے تکیوں کی فروخت کا کام بھی شروع کیا جو کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک بار ان کے والد نے نیپال جا کر سیب کا باغ خریدنے کا کام انہیں سونپ دیا تو دلیپ کمار 1 روپیہ دے کر معاہدہ کر آئے۔ انہیں اس کے لیے والد سے خوب شاباش ملی۔ فلمی دنیا: اس وقت کی معروف اداکارہ دیویانکا رانی اور ان کے شوہر ہمانشو رائے کی ان پر نظر پڑی۔ اس خوبرو نوجوان سے بات چیت کے بعد انہیں فلم میں اداکاری کی پیشکش کی۔ دیویانکا رانی نے انہیں یوسف خان کے بجائے دلیپ کمار کا نام اپنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ دلیپ کمار کی بطور اداکار سن 1944 میں ریلیز ہونے والی پہلی فلم جوار بھٹا تھی۔ باکس آفس پر یہ کوئی بہت کامیاب فلم نہیں تھی۔ 3 برس بعد 1947 میں انہوں نے نور جہاں کے ساتھ فلم جگنو کی۔ یہ فلم باکس آفس پر کامیاب رہی جس کی وجہ سے فلمی دنیا میں ان کی پہچان بڑھ گئی۔ پھر سن 1949 میں انہوں نے اس وقت کے بڑے اداکار راج کپور کے ساتھ مل کر فلم انداز میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس فلم کی ہیروئن نرگس تھی۔ اس فلم میں ان کے شاندار سٹائل اور عمدہ لب و لہجے نے انہیں ایک مقبول سٹار بنا دیا۔ انداز کی شاندار کامیابی کے بعد ان کے انتہائی یادگار فلمی سفر کا آغاز ہوا۔ سن 1951 میں انہوں نے فلم دیدار کی اور اگلے ہی برس ان کی مشہور فلم داغ ریلیز ہوئی۔ ان دنوں میں انہوں نے ایک ٹریجڈی ہیرو کا کردار ادا کرتے ہوئے جن جذبات اور تاثرات کا اظہار کیا، اس سے نہ صرف فلم شائقین محظوظ ہوئے بلکہ فلم امور کے ماہرین نے بھی ان کے کردار کی نگاری کو خوب سراہا۔ داغ فلم میں بہترین اداکاری کے لیے انہیں پہلے فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سن 1955 میں ان کی شہر آفاق فلم دیوداس آئی اور اس کے لیے بھی انہیں فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ فلم ترانہ کی شوٹنگ کے دوران ان کی مدھوبالا سے دوستی ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ 7 برس تک ان کا یہ رومان چلا۔ اس دور میں بیشتر فلموں میں اسکرین پر ان کی شخصیت کو ایک بہت ہی غمزدہ قسمت اور حالات کے مارے ہوئے انسان کے کردار میں پیش کیا گیا۔ ایسے کرداروں میں انہوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کے ایسے انمٹ نقوش ثابت کیے کہ انہیں ٹریجڈی کنگ یعنی شہنشاہ جذبات کے لقب سے نوازا گیا اور پھر یہی لقب ان کی پہچان بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں ان کا وقار بڑھتا چلا گیا اور بہت ساری فلموں میں انہیں رومانوی ہیرو کے لیے کاسٹ کیا گیا۔ ان میں آن، آزاد، انسانیت، کوہنور جیسی کامیاب فلمیں ہیں۔ یہ سب فلمیں اس بات کی گواہ ہیں کہ دلیپ کمار رومانٹک ہیرو کے طور پر بھی ایک شاندار روایت چھوڑی۔ سن 1960 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم مغل اعظم جہاں خود ایک شاہکار تھی، وہیں مغل شہزادہ سلیم کے کردار میں ان کی اداکاری کے جوہر کا سب نے اعتراف کیا۔ ان کی فلم مدھومتی، گنگا جمنا، رام شرم، نیا دور، کرانتی، ودھاتا اور کرما بالی ووڈ کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہیں جو باکس آفس میں بھی سپر ہٹ رہیں۔ راج کمار کے ساتھ فلم سوداگر اور امیتابھ بچن کے ساتھ شکتی بھی قابل ذکر فلموں میں شامل ہیں جس میں انہوں نے اپنے ہم عناصر سپر سٹاروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک الگ انداز اور شناخت پیش کی۔ بڑے پردے پر ان کی آخری فلم 1998 میں قلعہ آئی تھی۔ شادی: 11 اکتوبر 1966 میں دلیپ کمار نے اداکارہ سارا بانو سے پہلی شادی کی جو عمر میں ان سے 22 برس چھوٹی تھی۔ 1981 میں انہوں نے
حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی خاتون آسما رحمان سے دوسری شادی کی، تاہم یہ دوسری شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور 1993 میں طلاق ہو گئی۔ دلیپ کمار ان دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انکشاف یہ بھی ہوا تھا کہ سن 1972 میں سائرہ بانو امید سے تھی، تاہم حمل کے 8ویں ماہ میں سائرہ بانو کو پیچیدگیاں شروع ہوئیں اور بالآخر ڈاکٹر بچے کو نہ بچا سکے۔ اس کے بعد دونوں نے خدا کی مرضی سمجھ کر کبھی دوبارہ کوشش نہیں کی۔ حج: سائرہ بانو اور دلیپ کمار نے 2013 میں مکہ کا سفر کیا اور ایک ساتھ حج ادا کیا۔ دلیپ کمار کی اداکاری میں ایک ہمت جہد فنکار دیکھا جا سکتا ہے، جو کبھی جذباتی بن جاتا ہے تو کبھی سنجیدہ اور روتے روتے آپ کو ہنسانے کا گن بھی جانتا ہو۔ انڈین فلم انڈسٹری انہیں آج بھی بہترین اداکار مانتی ہے اور اس کا لوگ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ دلیپ کمار اپنے دور کے فلم انڈسٹری کے ایسے اداکار تھے جن کے سٹائل کی نقل لڑکے کرتے تھے اور ان کی ساتھی ہیروئنز کے ساتھ ساتھ عام لڑکیاں ان پر مرتی تھیں۔ ہیروئن مدھوبالا سے ان کے عشق کے چرچے رہے، لیکن کسی وجہ سے ان کی یہ محبت دم توڑ گئی اور زندگی میں ہی دونوں الگ ہو گئے۔ ہالی ووڈ: ان کی وجیہ شخصیت کو دیکھ کر برطانوی اداکار ڈیوڈ لین نے انہیں فلم لارڈس آف عربیہ میں ایک رول کی پیشکش کی، لیکن دلیپ کمار نے اسے ٹھکرا دیا۔ کنارہ کشی: 1998 میں فلم قلعہ میں کام کرنے کے بعد فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد دلیپ کمار صرف شادی بیاہ کی تقریبات اور فلمی پارٹیوں میں اپنی بیوی سائرہ بانو کے ساتھ نظر آتے تھے۔ پارٹی میں آنے والے اداکار تب بھی ان کے پیر چھونا نہیں بھولتے تھے۔ سیاسی زندگی: کانگریس پارٹی نے دلیپ کمار کو پارلیمان کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا تھا اور اس طرح وہ 6 برس تک رکن پارلیمنٹ بھی رہے۔ اعزازات: جہاں انہیں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، وہاں انہیں انڈین فلم کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پاکستان حکومت کی طرف سے 1998 میں ان کو پاکستان سیولین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز 2015 میں پدما وبھوشن سے نوازا گیا۔ وفات: 7 جولائی 2021 کو وفات پا گئے۔ ہندوجا ہسپتال ممبئی میں زیر علاج دلیپ کمار کے ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اداکار کینسر کی چوتھی سٹیج پر تھے، جن کا علاج ممکن نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق اداکار ایڈوانس پروسٹیٹ کینسر کی چوتھی سٹیج پر تھے، جس کے باعث دیگر اعضاء بھی متاثر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے انکشاف کیا کہ اداکار کا علاج پچھلے 3-4 ماہ سے جاری تھا۔ وہ پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا تھے جو جسم کے دوسرے اعضاء میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق دلیپ کمار کے گردے بھی فیل ہو چکے تھے، جس کے باعث انہیں منتدہ بار خون بھی چڑھایا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب ہم نے آخری مرتبہ خون لگایا، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اداکار گزشتہ کچھ دنوں سے کوئی رد عمل نہیں دے رہے تھے۔ بلڈ پریشر بھی کم رہتا تھا، جبکہ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق کینسر کی سٹیج 4 کے باعث ان کے دیگر امراض کا علاج بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بالی ووڈ فلم نگری پر طویل عرصہ تک راج کرنے والے لیجنڈ اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کی انتقال کے وقت عمر 98 سال تھی۔ ان کی آخری آرامگاہ ممبئی کے مشہور علاقہ سانتا کروز کے جوہو قبرستان میں ہے۔